اسے ہوش آیا تو وہ کچھ دیر پہلے کا منظر یاد کر کے جلدی سے باہر لپکی۔ مستقیم نے سارے انتظامات سنبھالے ہوئے تھے۔ اس کی ماں کو غسل دیا جا رہا تھا۔ اس کی ہمسائی اس کو دلاسا دینے اس کے قریب آئی تو حریم اس کے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ باپ کے بعد ایک ماں کا ہی تو سہارا تھا اسے۔ ماں کے جانے کے بعد تو اس کی پوری دنیا ہی لٹ چکی تھی۔ وہ کیسے نہ روتی، کیسے نہ کر لاتی۔ وہ تو صحیح معنی میں آج یتیم ہوئی تھی۔ جب اس کی ماں کی میت اٹھی تو وہ چیختی چلاتی اپنی ماں کو واپسی کے واسطے دیتی۔ وہاں موجود ہر آنکھ کو نم کر گئی۔ مستقیم اس کی حالت دیکھتا خود کو سخت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ جنازہ اٹھنے کی دیر تھی کہ سب رشتہ دار اور جاننے والے ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگے۔ اس کی دور کی خالہ نے فراق دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دی تھی، جسے وہ اسی وقت بڑی سہولت سے ٹھکرا گئی۔ سارا گھر خالی ہو چکا تھا۔ مستقیم سارے معاملات نپٹا کر گھر کے اندر آیا تو وہ نیچے دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھی تھی۔ گل آنکھوں اور سپورٹ چہرے کے ساتھ وہ اسے نئے سرے سے دکھی کر گئی۔ وہ اس کے پاس آیا اور ایک گھٹنا زمین پر ٹکا کر اس کے روبرو بیٹھ گیا۔ حریم، اس نے اپنی باری گمبھیر آواز میں اسے پکارا تو وہ خالی خالی نظروں کے ساتھ اس کی جانب دیکھنے لگی۔ حریم وہ اللہ کی امانت تھی، نہ اس نے واپس لے لی۔ وہ یہاں کتنی تکلیف میں تھیں، اب وہ سکون میں ہوں گی۔ آپ اس طرح رو کر انہیں اور تکلیف دے رہی ہیں۔ آپ رو کر ان کی روح کو تکلیف نہ دیں بلکہ ان کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا بہت نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ وہ ایک دم اس کے کندھے پر سر ٹکا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مستقیم نے اپنا بھاری ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا اور اس کا سر تھپ تھپانے لگا۔ اس نے حریم کو چپ نہیں کرایا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ آخری دفعہ جی بھر کے رو لے۔ وہ بہت سا رو چکنے کے بعد پیچھے ہوئی تو اس کی سرخ روئی روئی آنکھیں دیکھ کر مستقیم کا دل پھر سے بے اختیار ہونے لگا۔ اس نے نرمی سے اس کی آنکھیں صاف کی اور اسے ہاتھ پکڑ کر کھڑا کیا۔ وہ نظریں جھکا کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ حریم، آپ اکیلی سروائیو نہیں کر پائیں گی۔ آپ میرے ساتھ میرے گھر جا سکتی ہیں۔ نہیں سر، پلیز، مجھے یہاں سے کہیں نہیں جانا۔ میرے ماں باپ کی خوشبو ہے یہاں، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، وہ حتمی لہجے میں بولی تو وہ سر ہلا گیا۔ وہ جاتے جاتے اس کی تاکید کر گیا تھا کہ کوئی بھی مسئلہ ہو یا کوئی بھی ضرورت ہو وہ فوراً اسے کال کرے۔ وہ ضرورت کا سارا سامان رکھوا چکا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ دروازہ بند کر کے اپنی ماں کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دن تو ماں کے بغیر گزر گیا تھا پر رات ابھی باقی تھی۔ وہ جیسے ہی کالج میں داخل ہوئی تو مایا اسے دیکھتے ہی تیزی سے اس کی جانب بڑھی اور اس کے گلے لگ گئی۔ وہ اس کے والد کی وفات کے بعد سے کافی دفعہ اس کے گھر بھی جا چکی تھی۔ وہ واقعی دعا کے لیے ایک مخلص دوست ثابت ہوئی تھی۔ مخلص اور سچے دوست واقعی اللہ کا خاص تحفہ ہوتے ہیں۔ وہ اسے اپنے ساتھ کلاس روم میں لے گئی۔ دعا کا دل کر رہا تھا یہاں سے اس سب سے دور چلی جائے پر اس کے باپ کی خواہش اس کے پاؤں میں زنجیریں ڈال رہی تھی۔ وہ مایا کے ساتھ چپ چاپ جا کر لاسٹ ڈیسک پر بیٹھ گئی۔ جب کلاس فیلوز اور ٹیچر اس سے اس کے والد کی وفات کی تعزیت کر رہے تھے اور وہ بہت مشکل سے اپنے اشکوں پہ بند باندھے بیٹھی تھی، فاتح نے بھی اس سے افسوس کیا تھا۔ اسے جب اسٹوڈنٹس سے اس کے والد کی وفات کا پتہ چلا تو اسے بہت دکھ ہوا تھا۔ اس کی تکلیف کا سن کر وہ ننھی سی جان اتنی سی عمر میں کتنے بڑے دکھ سے گزر گئی تھی۔ وہ اپنی طبیعت کے برخلاف بہت نرمی سے بات کر رہا تھا۔ رول نمبر 10، آپ کی اسٹڈیز کا کافی لوس ہو چکا ہے، ایگزامز بھی نزدیک ہیں۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ چھٹی کے بعد ایک ایکسٹرا کلاس رکھ لیتے ہیں کچھ دن تاکہ آپ پچھلا سلیبس کو کور کر لیں۔ اوکے، وہ اس سے پوچھنے لگا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی کہ فزکس اسے واقعی مشکل لگتی تھی۔ وہ اس کے جواب پر ایک نرم مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتا وائٹ بورڈ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ 2 دن سے اکیلی گھر پر تھی۔ سنسان گھر اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ مستقیم اسے دن میں 3 دفعہ کال کر چکا تھا اس کی خیریت پوچھنے کے لیے۔ ابھی وہ سوچوں میں گم تھی جب باہر کا دروازہ کھٹکا۔ وہ دوپٹہ گلے میں ڈال کر دروازہ کھولنے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ اسے لگا ساتھ والی خالہ کھانا لے کر آئی ہوں گی۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی کہہ کر گئی تھی کہ کچھ دیر میں کھانا لے کر آتی ہوں۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی بشیر کھڑا دانت نکوس رہا تھا۔ اس نے دروازہ بند کرنا چاہا پر وہ اسے دھکیل کر اندر کرتا اپنے پیچھے دروازہ بند کر گیا اور اسے گھسیٹتا ہوا کمرے میں لے گیا۔ وہ چیختی چلاتی اس کی پکڑ سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چھوڑو مجھے کمینے ذلیل انسان، اللہ کا قہر نازل ہو تم پر۔ وہ اسے بد دعائیں دیتی اس کا ہاتھ نوچ رہی تھی۔ اس نے اسے لا کر بیڈ پر پھینکا تو وہ منہ کے بل بیڈ پر گری۔ اس کے بال بکھر کر کندھے پر پھیل گئے۔ دوپٹہ باہر ہی کہیں گر چکا تھا۔ وہ ہوس بھری نظروں سے اس کے دلکش سراپے کو تاڑ رہا تھا۔ آج کیسے بچے گی مجھ سے تو میری رانی؟ وہ اپنے گندے پیلے
दांतों की नुमाइश करता मगर वो हंसने लगा। हरीम बेड पर पीछे होने लगी तो एक डेकोरेशन पीस इसके हाथ लगा। इसने वही डेकोरेशन पीस खींचकर इसके माथे पर मारा तो वो दर्द से बिलबिलाता माथे पर हाथ रख कर झुक गया। हरीम मौका जानकर जल्दी से बाहरी दरवाजे की तरफ लपकी। वो तेजी से दरवाजा खोलकर बाहर भागी तो सामने से आते वजूद से टकरा गई। वो आज कॉलेज के बाद फातिह सर के साथ फिजिक्स की एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए रुकी थी। इसने माया को भी बोला था रुकने को, पर वो कॉलेज से जाने के बाद बच्चों को ट्यूशन देती थी, इसलिए फिर दुआ ने इसे ज़्यादा जोर भी नहीं दिया। वो अभी फातिह के ऑफिस के बाहर खड़ी उंगलियां चटका रही थी और सोच रही थी कि अंदर जाए या ना जाए, जब इसे फातिह की आवाज़ सुनाई दी, रोल नंबर 10 जस्ट कम इन नाउ। इसकी बारी आवाज़ में ये पैगाम सुनकर वो सिटपटा गई। इसे कैसे पता चला कि वो बाहर खड़ी है? इसने दरवाज़ा नॉक किया। यस इजाज़त लेने पर वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। बैठें आप प्लीज़। वो इसे सामने पड़े सोफे की तरफ इशारा करता हुआ बोला तो वो सोफे की तरफ बढ़ गई। वो अपनी कुर्सी से उठकर दुआ की तरफ बढ़ा और सोफे के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। दुआ इसके यूं नज़दीक बैठने पर कंफ्यूज हो गई, हालांकि वो इससे मुनासिब फासले पर बैठा था। फातिह ने बुक खोलकर इसे पढ़ाई तरफ मतवज्जा किया तो इसने भी अपना ध्यान किताब पर लगा दिया। फातिह इसे न्यूमेरिकल समझा चुका था और वो अब बैठकर एक दफ़ा इसकी प्रैक्टिस कर रही थी। फातिह अपना लैपटॉप सामने खोले काम करने की कोशिश कर रहा था, जो कि दुआ के होते हुए बिल्कुल भी मुमकिन नहीं लग रहा था, क्योंकि वो लाख इसे इग्नोर करने की कोशिश करता, पर नज़रें बार बार भटक कर इस मासूम परी के चेहरे पर जा रही थीं और वो इस सब से अनजान अपने काम में मशगूल थी। इसकी बेखबरी पर फातिह ने सर झटका और अपना ध्यान लैपटॉप की तरफ लगा दिया। वो तेज़ी से दरवाज़ा खोलकर बाहर भागी तो सामने से आते वजूद से टकरा गई। इसने डरते डरते नज़रें उठाईं तो सामने मुस्तकीम को देखकर इसके बाजू से चिपक कर रो दी। इसकी टूटी बिखरी हालत देखकर मुस्तकीम के दिल पर हाथ पड़ा था। बिखरे बाल, रोई रोई सूजी हुई लाल आंखें, जूते से बेनियाज पाँव और दुपट्टे से बेपरवाह वजूद लिए वो मुस्तकीम का दिल बंद करने के दर पे थी। मुस्तकीम रात के खाने से फारिग होने के बाद अपने कमरे में आ गया था, पर तबीयत पर एक अजीब सा बोझलपन तारी हो रहा था। इसका दिल बहुत घबरा रहा था। इसने हरीम की खैरियत जानने के लिए इसका नंबर मिलाया तो इसका नंबर मुसलसल बन जा रहा था। इसने सोचा कि शायद सो गई होगी। वो गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर की तरफ बढ़ गया। बेमकसद सड़कें नापता वो बेखुदी में ही गाड़ी हरीम के घर की तरफ मोड़ गया। वो गाड़ी इसके घर के पास पार करता हरीम के घर की तरफ बढ़ रहा था जब वो एकदम आकर इससे टकराई। वो इसके बाजू से लगी रोने लगी। इससे पहले कि वो इससे कुछ पूछता, बिकता जुगता बशीर हरीम के पीछे निकल आया। इसे देखते ही वो खौफजदा होकर मुस्तकीम के पीछे छुप गई। बशीर को यूं सामने देखकर और हरीम की हालत देखता वो एक सेकंड में सारा मुआमा समझा था। गुस्से से इसकी रगें तन गईं। वो हरीम के गिरफ्त से अपनी शर्ट छुड़वाता जुनूनी अंदाज में बशीर की तरफ लपका और इस पर पुल पड़ा। हरीम की खौफ से चीख निकल गई। मुस्तकीम ने ना आओ देखा ना ताओ बेरहमी से इस पे लातों और मुक्कों की बरसात कर दी। पहले वो धमकियां देता रहा, पर इसकी मार से बेहाल होता, फिर इसकी मिन्नतों पर उतर आया कि एक आखिरी दफ़ा इसे माफ़ कर दे। सर प्लीज़ छोड़ें, वो मर जाएगा। इसके जुनूनी रूप से मार खाकर अधमुआ होते बशीर को देखकर वो हिचकियाँ लेती से रोक गई। मुस्तकीम ने गुस्से से आखिरी दफ़ा पाँव जोर से इसके मुंह पर मारा तो वो होशो हवास से बेगाना हो गया। मुस्तकीम ने पुलिस को कॉल की और कॉल ख़त्म होने के बाद इसकी तरफ बढ़ा। अपनी जैकेट उतारकर इसकी तरफ बढ़ाई तो वो रोते हुए इसकी जैकेट थाम कर पहन गई। अब भी आप यहाँ इस घर में अकेली रहना चाहती हैं? मैं कोई बात नहीं सुनूंगा। आपके पास सिर्फ 10 मिनट हैं। अगर अपना कोई ज़रूरी सामान या अपने माँ बाप से वाबस्ता कोई यादें समेटना चाहती हो तो। वो सख्त बरहम था, पर इसकी हालत देखता नरमी बरत रहा था। आज अभी जो कुछ भी हुआ था इसके बाद वो समझ गई थी कि वो अकेली यहाँ नहीं रह सकती। ये हमारे माशरे का कड़वा सच है कि एक अकेली औरत या लड़की ज़िंदगी सुकून से बसर नहीं कर सकती। इंसान की चमड़ी में मौजूद गिद्ध हर वक्त अकेली लड़की को नोचने और निगलने को तैयार रहते हैं। इंसान नमा भेड़िए हर वक्त अकेली कमज़ोर औरत की ताक में रहते हैं और मौका मिलते ही इसकी इज्जत को तार तार करने में कोशां दिखाई देते हैं। मुस्तकीम इसे बाजू से पकड़कर अंदर लाया, किचन में जाकर पानी का गिलास ला कर दिया और हरीम को पकड़ा कर बाहर बढ़ गया। वो इसे थोड़ा वक्त दे रहा था ताकि वो खुद को ज़हनी तौर पर आमादा कर ले इस घर को छोड़ने की जाने के लिए, जहाँ इसने अपना बचपन गुजारा था और अपने वालिदैन के साथ यादें बनाई थी। कुछ देर बाद गाड़ी हरीम की गली से निकलती चली गई तो इसने मुड़कर एक उदास अलविदाइया निगाह अपने घर पर डाली और अपने हाथ के पोरों के आंखों में
وجود نمی سمیٹ کر گاڑی کی سیٹ سے اپنا سر جوڑ کر آنکھیں موند لیں۔ کالج میں پیپر شروع ہو رہے تھے۔ کالج کی انتظامیہ نے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک اکیڈمی بنائی تھی جہاں کالج کے ٹیچرز ہی بچوں کو ان مضامین کی تیاری کرواتے جن میں وہ کمزور تھے۔ اکیڈمی کالج سے تھوڑے فاصلے پہ ہی واقع تھی۔ فاتح نے اسے کہا تھا کہ وہ کالج کے بعد 3 بجے اکیڈمی آ جایا کرے۔ اس طرح اگر اسے کسی اور مضمون میں مسئلہ ہوگا تو باقی ٹیچر سے وہ بھی ڈسکس ہو جائے گا۔ وہ آج آتے ہوئے کافی کنفیوز تھی، اس لیے سارا بیگم خود اسے چھوڑنے آئی تھی۔ وہ ابھی آٹو سے نکلتے ہی تھے جب فاتح کی گاڑی اکیڈمی کے باہر آ رکی۔ وہ خلاف معمول ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھا۔ اس کی نظر دعا پر پڑی تو اس کے چہرے پر پھیلی پریشانی کو دیکھ کر وہ دعا کی طرف بڑھا۔ السلام علیکم، کیا ہوا، کوئی پرابلم ہے کیا؟ وہ دعا کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ اس کی نظر ابھی تک سارا بیگم پر نہیں پڑی تھی جو کہ آٹو کا رینٹ دے رہی تھی۔ وہ وعلیکم السلام سر۔ وہ فاتح کو ایک دم اپنے قریب دیکھ کر بوکھلا گئی۔ وہ اس کی سلام کا جواب دے رہی تھی جب سارا بیگم ان کے پاس آ کر کھڑی ہو گئیں اور دعا کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگیں۔ ماما، یہ فاتح سر ہیں، میرے فزکس کے ٹیچر۔ وہ انہیں بتا کر سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ وہ ان کے سامنے سر جھکاتا ہوا بولا تو وہ اس کے برتاؤ سے متاثر ہوتی بے اختیار اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ گئی۔ وعلیکم السلام بیٹا، جیتے رہو۔ دراصل آپ کو پتہ ہی ہے دعا کے بابا کی کچھ وقت پہلے ہی ڈیتھ ہوئی ہے، اسی وجہ سے کافی سٹریس میں رہی ہے اور پڑھائی پر بالکل توجہ نہیں دے سکی، پر میری بیٹی بہت عقل مند ہے۔ اگر صحیح گائیڈ ملے گی تو بہت جلد کور کر لے گی، اور پلیز اگر اکیڈمی اسٹوڈنٹس کے لیے ٹرانسپورٹ کا بھی ارینج کر دیتی تو بہت اچھا ہو جاتا۔ آپ کو تو پتہ ہے آج کل کے حالات کیسے ہیں، اور دعا کو ویسے بھی اکیلے سفر کرنے کی عادت نہیں۔ آج تو پہلا دن تھا، میں چھوڑنے آ گئی، پر روز روز تو میں نہیں آ سکوں گی۔ وہ ایک ہی سانس میں سارا مسئلہ بیان کر گئیں۔ جی انشاءاللہ یہ بہت جلد کور کر لیں گی، اور ٹرانسپورٹ تو مشکل ہی ہے، پر اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں خود ارینج کروا دوں کنوینس۔ وہ اپنا نقطہ نظر ان کے سامنے رکھ کر ان کی رائے لینے لگا۔ اگر ایسا کر دیں آپ تو آپ کا بہت احسان ہوگا بیٹا۔ وہ فاتح کی بات سن کر پرسکون ہو گئی تھیں اور اس کی مشکور بھی۔ اس کے بعد سارا بیگم دعا کو تسلی دے کر روانہ ہو گئی تو فاتح نے دعا کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور خود بھی اکیڈمی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ چلتا چلتا ایک دم رکا تو وہ جو نظریں جھکائے اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی، اس کے رکنے پر اس کی پشت سے ٹکرا گئی۔ اس کے منہ سے کرا نکل گئی۔ رول نمبر 10، آپ ٹھیک ہیں؟ دکھائیں زیادہ تو نہیں لگی؟ وہ اس کی طرف پلٹ کر فکر مندی سے بولا۔ نو سر، آئی ایم فائن۔ وہ اسے شرمندگی سے جواب دیتی تیزی سے اندر کی طرف بڑھ گئی تو وہ بھی نہ میں سر ہلاتا اندر کی طرف قدم بڑھا گیا۔ وہ اسے لے کر اپنے اپارٹمنٹ آیا تھا۔ وہ سارا راستہ آنسو بہاتی ہوئی آئی تھی۔ مستقیم نے بھی اسے آنسو بہانے دیے تاکہ وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لے۔ وہ اسے ساتھ لیے کمرے میں آ گیا اور اس کا سامان بھی وہاں رکھ دیا۔ وہ کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی، کالا لباس پہنے، سرخ ناک سوجی ہوئی آنکھیں اور زرد رنگت لیے وہ مستقیم کو دکھی کر گئی۔ اس نے پہلے کہاں دیکھا تھا بھلا اسے ایسی لٹی پٹی حالت میں؟ مس حریم، مستقیم نے اسے پکارا پر وہ سن ہی کہاں رہی تھی۔ مس حریم، اس نے پھر سے پکارا پر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ مس حریم، اب کہ اس نے بازو سے پکڑ کر اسے ہلایا تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس لوٹی۔ مس حریم، آر یو اوکے؟ وہ اس حالت دیکھ کر پریشانی سے اس سے پوچھنے لگا۔ یس آئی ایم فائن۔ وہ ہاتھ کی پشت سے اپنے گال پہ بہنے والا آنسو پونچھ کر بولی۔ مستقیم نے اسے بازو سے پکڑ کر بیڈ کے کنارے بٹھایا اور پاس پڑی کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ حریم نے کوئی رد عمل نہیں دکھایا اور نظریں جھکا کر اپنے ہاتھ کی لکیروں کو گھورنے لگی۔ اس کی زندگی کیا ہو گئی تھی؟ ظالم وقت نے کیسا پلٹا کھایا تھا کہ اس سے اس کا سب کچھ ہی چھین کر اسے حالات کے منجدار میں اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ اس نے کب سوچا تھا کہ زندگی اتنی مشکل ہو جائے گی کہ اسے ایک اجنبی درندے سے اپنی عزت بچانے کی خاطر ایک اجنبی کا ہی سہارا لینا پڑے گا۔ شناسا اجنبی۔ مس حریم، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ مستقیم کے سوال پر اس نے اپنا سر جھٹکے سے اٹھایا اور آنکھوں میں حیرت کا سمندر لیے اس کی جانب دیکھا۔ پر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اب تک بے یقین تھی۔ کیوں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ الٹا اس سے سوال کرنے لگا۔ دیکھیں مس حریم، آج جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ اکیلی عورت کا یہاں جینا محال ہے۔ میں آپ کو وہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، کسی صورت بھی نہیں، پر میں آپ کو بغیر کسی رشتے کے اپنے ساتھ بھی نہیں رکھ سکتا۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی آپ پر یا آپ کے کردار پر انگلی اٹھائے۔ میں ایک مرد ہوں، مجھ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، پر آپ کا جینا مشکل کر دیا جائے گا کیونکہ ہمارے معاشرے کا یہی المیہ ہے، اور ویسے بھی
دو نامحرموں کا ایک ہی گھر میں رہنا غلط ہے۔ وہ اسے بہت نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ اس کی باتیں سن کر حریم کا دل دھڑک اٹھا۔ اس کا دل اس لمحے خوش فہم ہوا اٹھا تھا۔ یہ خوش فہمی مستقیم کی اگلی بات نے چٹکیوں میں ختم کر دی تھی۔ آپ کو اس وقت سہارے کی ضرورت ہے اور مجھے بھی۔ میری گرینڈ ماں میری شادی کروانا چاہتی ہیں۔ ہر حال میں ہم لوگ شادی کر لیں گے تو میرا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور آپ کا بھی۔ پھر جب آپ سٹینڈ ہو جائیں گی اور میری گرینڈ ماں بھی مطمئن ہو جائیں گی تو ہم اپنے راستے جدا کر لیں گے۔ یہ صرف ایک پیپر میرج ہوگی۔ آپ چاہیں تو میں کل ہی پیپر تیار کروا لیتا ہوں آپ کی تسلی کے لیے اور پھر ہم کل ہی نکاح کر لیں گے۔ وہ اپنی بات کہہ کر چپ ہو گیا اور اس کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ اس کی بات سن کر حریم کے اندر جن سے کچھ ٹوٹا تھا۔ اس نے اپنے آنسو ضبط کیے اور بہت حوصلہ کر کے بولی، ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ آپ جائیں اب پلیز، مجھے سونا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ زیادہ دیر ضبط نہیں کر پائے گی، اس لیے اسے وہاں سے بھیجنا چاہا۔ وہ سر ہلا کر کچن کی طرف بڑھ گیا۔ جانتا تھا اس نے کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ مستقیم کے جانے کے بعد وہ تکیے میں منہ چھپا کر رو دی۔ نہ جانے زندگی اب کون سا پلٹا کھانے والی تھی۔ وہ حسب معمول آج کالج کے بعد اکیڈمی آئی ہوئی تھی۔ فاتح کا ڈرائیور ہی اسے پک اینڈ ڈراپ دے رہا تھا۔ اس نے اعتراض کیا تھا اس بات پر، لیکن سارا بیگم نے اسے چپ کروا دیا تھا۔ آج سے ٹھیک 2 ہفتے کے بعد ایگزامز شروع ہو رہے تھے۔ آج کل وہ زیادہ وقت پڑھائی کو دے رہی تھی۔ ابھی بھی پوری اکیڈمی تقریباً خالی ہو چکی تھی۔ وہ کیمسٹری اور بائیو کا سمجھ چکی تھی، اب فزکس کی بک کھول کر بیٹھی تھی۔ آج فاتح کو دیر ہو گئی تھی آنے میں، وہ کسی ضروری کام سے گیا ہوا تھا، ورنہ اس وقت تک دعا گھر پہنچ جاتی تھی۔ وہ سارا بیگم کو کال کر کے بتا چکی تھی اپنے دیر سے آنے کا۔ ابھی وہ ایک سوال حل کر رہی تھی جب فاتح نے اسے مخاطب کیا، کتنا رہ گیا آپ کا؟ اب تو شام بھی ہو چکی ہے، آپ ایسا کریں یہ سب جلدی سے وائنڈ اپ کریں، باقی ہم کل کریں گے۔ وہ اسے کہہ کر اپنے موبائل میں ای میل چیک کرنے لگا۔ سر آپ مجھے بس یہ والا سوال سمجھا دیں، مجھے گھر جا کر اس کی پریکٹس کرنی ہے، باقی پھر کل کر لوں گی۔ وہ گال کو چھوتی لٹ کو کان کے پیچھے اڑستی جھکی نظروں اور مدھم لہجے میں بولی تو وہ اس کے پاس آ کر اسے سوال سمجھانے لگا۔ دعا کرسی پر بیٹھی تھی، آگے میز پر پڑا تھا جس پر دعا کی کتاب کھلی پڑی تھی۔ دعا کتاب پر جھکی ہوئی تھی اور فاتح اس کی کرسی کے بالکل پاس کھڑا نظریں کتاب کی بجائے دعا کے چہرے پر جما کر اسے سوال سمجھا رہا تھا۔ دعا کے بالوں سے اٹھتی بھینی بھینی خوشبو اسے مدہوش کر رہی تھی۔ وہ بے اختیاری میں اپنا دایاں ہاتھ دعا کے پیچھے کرسی کی پشت پر ٹکا گیا اور وہ دونوں اس بات کو بالکل فراموش کر چکے تھے کہ ساری اکیڈمی خالی ہو چکی ہے۔ وہ دعا کی نشاندہی پر ایک پوائنٹ کلیئر کرنے کے لیے تھوڑا سا جھکا۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ دھار سے کھلا تھا۔ دعا ایک دم ڈر کے مارے اپنی جگہ سے اچھلی تو اس کا سر فاتح کے سینے سے ٹکرایا۔ اندر آنے والے کریم عباس تھے اور ان کے پیچھے کھڑی ان کی لاڈلی سونیا۔ کریم عباس دہشت ناک تیور لیے آگے بڑھے، اور تو یہاں یہ پڑھائیاں ہوتی ہیں بند کمرے میں؟ بغیرت لڑکی شکل سے کسی معصوم اور پارسا نظر آتی ہے، پر باپ کی آنکھیں مونتے ہی اپنی گھٹیا حرکتیں شروع کر دیں اور استاد کے ساتھ ہی منہ کالا کرنا شروع کر دیا۔ خدا جانے بند کمرے میں کون سے گل چھڑے اڑائے جاتے ہوں گے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بے یقین سی کھڑی تھی۔ اس کے نام کے اپنے اس پر کتنی بڑی تہمت لگا رہے تھے۔ جس انسان کے نام کو اس نام کے ساتھ جوڑا جا رہا تھا وہ اس انسان کے لیے کتنا مقدس جذبہ رکھتی تھی۔ اس سے اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔